أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا۔ اور تم لوگوں کا رب وہی رب ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور بے شک وہ تم لوگوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت وہ سارے معبودان جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو وہ سب تمہیں بھول جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے، تم زمین پر بسلامت اتر جاتے ہو تو تم اعراض کرتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60 پر 6، 60 پر 7، 66، 67 یہ دو آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے گزری ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں یہ وضاحت فرما دی کہ شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر وقت مستعد ہے، کمر بستہ ہے۔ اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور شرک کی تردید کے اوپر دلائل پیش فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مکہ کے جو مشرکین تھے، جب وہ دریاؤں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، سمندروں میں سفر کرتے تھے، کشتی پہ سفر کرتے تھے، اور اس درمیان میں ان کی کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی تھی، موجوں میں پھنس جاتی تھی، ڈوبنے کا عالم ہوتا تھا، تو اس وقت ان کے سارے معبودان جو تھے ان کو بھول جاتے تھے۔ کیوں بھول جاتے تھے؟ کیونکہ وہ معبودان جن کو یہ پکار رہے ہیں اب ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اس وقت وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو پھر وہ اپنے پچھلے روش پہ لوٹ آتے۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلانا چاہ رہا ہے کہ بالکل پریشانی کے عالم میں جب کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا ہے انسان کو بچنے کا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ دراصل یہ ایک جذبہ ہے، ایک فطری داعیہ ہے جو انسان کے اندر ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر انسان کے اندر توحید موجود ہے۔ لیکن اب اس دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کے جو مشرکین تھے ان میں اور آج کے جو مشرکین ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے رکھتے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں بہت فرق ہے۔ ان مشرکین کے اندر یہ جذبہ ضرور تھا کہ وہ مصیبت کے وقت میں جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کل کے مشرکین مصیبت کے وقت میں بھی اپنے پیر کو پکارتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے۔ فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف اور مصیبت میں پڑتا ہے اور سارے اسباب جب اس کو ختم نظر نہ آنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ جو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، وہ ابھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا مکہ کے اوپر مکمل کنٹرول ہو گیا، تو اس وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس ڈر سے مکہ سے بھاگ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو قید کر لیا جائے اور پھر مجھ کو سزائیں دی جائے۔ یہ سوچ کر کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، بھاگ کر کے سمندری راستے کو اختیار کیا، جدہ میں آئے اور وہاں پہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں سوار ہو کر کے چلنے لگے، بیچ سمندر میں جا کر کے کشتی جو ہے وہ موجوں میں پھنس گئی، اور سارے لوگ اپنے اپنے جھوٹے جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگے، یا لات، یا منات، یا عزا۔ تو اس وقت کشتی والا جو ناخدا تھا وہ کہتا ہے، کشتی چلانے والا، کہ اس وقت تمہارے ان معبودوں کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو پکارو، وہی تم کو بچا سکتا ہے، وہی تمہارا بیڑا پار لگا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کشتی والے نے یہ جملے کو استعمال کیا، یہ جملہ لوگوں کو کہا، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے ذہن کے اندر ایک جھماکہ سا ہوا کہ جس اللہ کو پکارنے کے لیے یہ کشتی والا کہہ رہا ہے، اسی اللہ کی طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں۔
اور جو اللہ اس سمندر کے بیچ میں جبکہ کوئی بچانے والا نہیں ہے وہ ہمارے بیڑا کو پار لگانے والا ہے، تو پھر خشکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں ہمارا ساتھ دے گا؟ اس لیے انہوں نے دل میں سوچا کہ جیسے ہی میں یہاں سے چھٹکارا حاصل کروں گا فوراً واپس جاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لے آؤں گا، اور چونکہ انہوں نے اسی طرح سے کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو انسانیت کے اندر فطری داعیہ اور جذبہ ہوتا ہے توحید کا، وہ مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا، لیکن آج کل کے مشرکین کے اندر جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ غوث بابا کو بھی مانتے ہیں، غوث العظم کو بھی مانتے ہیں، فلاں پیر کو بھی مانتے ہیں، چلاں پیر کو بھی مانتے ہیں، وہ مصیبت کے وقت میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی ہے، جن لوگوں نے ان کھڑاگ کو شروع کیا ہے ان کے ہاں ایک اور عقیدہ پایا جاتا ہے، صوفیت کا عقیدہ، تصوف کا عقیدہ، یعنی صوفی بننا۔ اور صوفی بننے کے لیے، اس عقیدے کے اندر جانے کے لیے کچھ مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تصور شیخ، فنا فی الشیخ، اور دوسرا مرحلہ ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا مرحلہ ہے فنا فی اللہ۔ تو جو لوگ صوفیت کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، جو مشرکین یا جو بھی ہوں، جو صوفیت کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم کو فنا فی الشیخ ہونا ہے، اور فنا فی الشیخ ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تصور شیخ۔ مطلب یہ کہ جس کے ہاتھ پر تم بیعت کرو گے، جس کے تم مرید بنو گے، جن کے طریقت کو تم اختیار کرو گے، ان کے چہرے کو، ان کے سراپا کو اور ان کے خیال کو ہر وقت ذہن میں بسا کر کے رکھنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارے پیر ہیں، ان کی ہر بات بغیر کسی کنڈیشن کے ماننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے شیخ ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے جو مرشد ہیں، یہ ہمارے حالات سے ہر وقت بالکل باخبر ہیں۔ بس یہی ذہن میں ہر وقت بیٹھایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک خاص ٹیکنک بھی دیا گیا ہے۔ کیا ٹیکنک دیا گیا ہے؟ ٹیکنک یہ دیا گیا ہے کہ جب اللہ تک اگر پہنچنا ہے تم کو تو پہلے شیخ تک پہنچنا ہوگا۔ اللہ تک اگر رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تک اگر اپنی بات کو پہنچانا ہے تو پہلے شیخ تک پہنچنا ہوگا، شیخ میں فنا ہونا ہوگا۔ اور اسی عقیدے میں وہ جو بیچارہ ہوتا ہے، جو پہلی مرتبہ آتا ہے، مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، وہ اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے۔ اس مرحلے سے آگے وہ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانہ کرنے کے لیے، شرک کے دانے فریب میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے متصوفین نے یہ ایک بہت بڑا کھڑا پھیلا رکھا ہے، اور اس کو لوگوں کے سامنے برحق ثابت کرنے کے لیے افسانے بھی تراشے گئے ہیں، لوگوں کو اس کے بہکاوے میں لانے کے لیے بہت سارے واقعات بھی گھڑے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر امام اہل السنہ جو کہا جاتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی، جن کو مجدد مئات حاضر کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر ایک واقعے کو نقل کیا ہے حدیقہ ندیہ سے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بار سیدی پیران پیر شیخ جنید بغدادی دجلہ کے کنارے پہنچے۔ دجلہ ایک دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس کے کنارے پہنچے، اور ان کو اس پار جانا تھا، کشتی نہیں تھی۔ بس انہوں نے کیا کیا، جس طرح سے زمین پر چلتے ہیں اسی طرح سے اس دریا پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چل پڑے، اور دریا کے اس پار نکل گئے۔ ایک اور بیچارہ کوئی آیا، اس کو بھی اب اس طرف جانا ہے، انہوں نے شیخ کو دیکھ لیا اس طرح سے کرتے ہوئے، تو اس نے پوچھا کہ مجھ کو بھی اس طرف آنا ہے، میں کیسے کیا کروں؟ کہا کہ ایک کام کر، تو یا جنید یا جنید یا جنید کہہ کر کے پار لگ۔ وہ آدمی بھی یا جنید کہہ کر کے پار لگنا شروع کر دیا۔ بیچ دریا میں جب پہنچا تو شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے کیا کہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں وہ تو یا اللہ کہیں اور تم یا جنید کہو، ایسا کیوں؟ تم بھی یا اللہ کہو۔ جیسے ہی اس نے زبان سے یا اللہ کہنا شروع کیا، دریا میں ڈوبنے لگا، غوطہ کھانے لگا۔ کہا کہ شیخ میں کیا کروں، پیر صاحب میں کیا کروں؟ کہا کہ تو پہلے جو کہہ رہا تھا وہی کہا، یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے یا جنید کہنا شروع کیا، نعرہ لگانا شروع کیا، اور دریا کے پار نکل گیا۔ دریا کے پار پہنچنے کے بعد یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب ملفوظات کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آدمی پار نکلا، دریا کے پار پہنچا، تو جنید بغدادی کے پاس پہنچنے کے بعد، رحمہ اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا، یہ کیا بات ہے پیر صاحب، آپ نے یا اللہ کہا تو آپ نہیں ڈوبے، اور میں نے یا اللہ کہا تو میں ڈوبنا شروع کر دیا۔ کہا کہ ابھی تو
مجھ تک نہیں پہنچا ہے تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے مجھ تک پہنچنا ہے۔ دراصل یہ واقعہ بالکل گھڑا ہوا من گھڑت ہے، کیونکہ امام احمد رضا خان بریلوی جس کتاب سے اس واقعے کو نقل کیے ہیں اس میں روایت کا کوئی اتا پتہ نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری بات، اس واقعے کو ماضی قریب کے ایک سلفی مفسر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کرنے کے بعد انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ چیلنج یہ کیا ہے کہ آج کل کے جو بڑے بڑے جو مرشد پیر حضرات ہیں ان میں سے کوئی ایک کسی بڑے دریا یا سمندر کے کنارے چل کر کے یا اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ذرا سا اس پر چل کر کے دکھلا دے تو میں اپنے پورے کنبے کے ساتھ ان کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تیسری بڑی بات، اس واقعے نے قرآن کریم کی کئی آیت کا رد کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا اس آیت کا رد ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ شیخ کو پکارو، پیر کو پکارو، مرشد کو پکارو، جن کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، جن کے طریقت پر چل رہے ہو ان کو پکارو، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بندے میرے پوچھتے ہیں کہ میرا رب کیا ہے، میرا رب کہاں ہے، کون ہے، کتنا دور ہے ہم سے، تو کہہ دیجئے کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے بالکل قریب ہے، آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ جیسے بندہ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے رب فوراً اس کو قبول کرتا ہے۔ تو دراصل ان تمام آیات کا انکار ہے اس واقعے کے اندر بھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرکین جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کے بجائے، چونکہ ان کے دماغ میں اس قدر رچ بس دیا جاتا ہے، ایسا گھسا دیا جاتا ہے، گھٹی میں اس طرح سے پلا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا نام ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں، یہاں تک کہ مرتے وقت بھی یا غوث العظم کہہ کر کے ہی ان کی روح پرواز ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے تمام بندوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خاص طور سے مشرکین مکہ کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم مصیبت کے وقت میں ایک خالص اللہ کو پکارتے ہو تو جو اللہ مصیبت میں تمہارا ساتھ دینے والا ہے، بغیر کسی اختیار کے، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی پارٹنرشپ کے، اللہ جب مصیبت میں تمہارا بیڑا پار لگانے والا ہے تو عام وقتوں میں اللہ کے ساتھ کون شریک ہو سکتا ہے؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لیکن اخیر میں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالص توحید پرست بنائے۔ توحید پرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔